بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی. پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات. آپ کے علم میں ہے ہم سوسائٹی کے ہر ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بھی ہمارا جو پروگرام ہے دین و دنیا نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے اور سننے کے لیے ملتا ہے. خواتین حضرات، تاجر جو ہے طبقہ، یہ بہت اہم طبقہ ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جب ان کو سہولیات ملتی ہیں تو پھر یہ بھی کچھ نہ کچھ عوام کو دیتے ہیں، اور جب ان کو تنگ کیا جاتا ہے، طرح طرح کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اس سارے کا سارا جو بوجھ ہے، تاجر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو نقصان ہے اینڈ پہ عام جو کسٹمر ہے اس کے اوپر ہی آتا ہے، اور تاجر فوری محسوس کرتا ہے اس کو، وہ بولتا ہے بجار، لیکن عام جو کسٹمر ہوتا ہے، گورنمنٹ، تاجر، سارے مل کے اس کو بڑے طریقے سلیقے سے، غیر محسوس طریقے سے نقصان کہہ لیں یا پرافٹ اس سے لیتے ہیں. تو یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جن کا آپس میں چولی دامن کا ایک تعلق ہے، لیکن جو گورنمنٹ ہوتی ہے کوئی بھی، اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. تو آج ہم نے ٹیکس کے اوپر تاجروں کے مسائل جو ہیں، جو موجودہ ٹیکس آیا، اس میں کیا دیا گیا ہے، کیا لیا گیا ہے، اور کون کون سی چیزیں گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، کن چیزوں کے اندر زیادہ انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. ایف بی آر نے مختلف قوانین بنائے ہیں جس وجہ سے نیب نے بہت زیادہ، پہلے میں کہوں گا، نقصان پہنچایا تھا. اب ایف بی آر کی وجہ سے بھی تاجر بیچارے جو ہیں وہ سہم گئے ہیں. تو آج ہم نے اس موضوع کے لیے جو تاجروں کے مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور جب تاجروں کے مسائل کے اوپر بات ہے تو یہ بنیادی طور پہ عام جو شہری ہے اس کے مسائل کی بات ہے. جو میں نے پہلے بات کی، جب تاجروں کو فائدہ پہنچے گا تو عام عوام کو فائدہ پہنچے گا. جب تاجروں کو نقصان ہوگا، ان کا ٹیکس بڑھایا جائے گا اور طرح طرح کے ٹیکس لگائے جائیں گے، تو اینڈ پہ جو بوجھ ہے وہ عام جو خریدار ہے اس کے اوپر آتا ہے. تو آج ہماری بہت ہی خوش بختی ہے، نجم مزاری صاحب ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، تاجروں کے مسائل کے اوپر ہمیشہ بات کرتے ہیں. اور کچھ تاجر ہیں صرف جو الیکشن کے موقع کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ مستقل بنیادوں پہ کام کرتے ہیں. چیف ایگزیکٹو ہیں چلتن پیور، یہ بہت بڑا برانڈ بن گیا ہے اور بڑے اچھے لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہے رانا عبدالرافع صاحب، موجود ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں رحیم اسٹور، جو لاہور کی ایک پہچان ہے. اور آج جب ہم ان سے بات کریں گے تو اس پہ بات زیادہ ہم نے کرنی ہے کہ عام بندے کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا. تو میں دونوں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مزاری صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے، ابھی جو بجٹ آیا ہے اس حوالے سے تاجر برادری کتنی مطمئن ہے، کتنی بیچاری وہ پریشان ہے؟ اور ظاہر ہے جو میں نے پہلے بات کی، آپ کو فائدہ پہنچے گا تو پبلک کو فائدہ پہنچے گا. کہیں نہ کہیں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بڑے تاجروں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، اور جو تھرڈ یا فور لائن کے تاجر ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی اعوذ باللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جی، آپ پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا. آپ نے بات کی بجٹ کے اوپر. دیکھیں، بجٹ فرینڈلی کبھی ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں بزنس مین، اسٹیک ہولڈر کی انوالومنٹ نہیں ہے، یا اس کی صلاح نہیں لی گئی، یا اس کے مشاورت کیے بغیر آپ بجٹ لانچ کریں گے، مارکیٹ میں دیں گے، تو مجھے بتائیں وہ فرینڈلی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی زندگی میں بجٹ فرینڈلی آیا ہی نہیں ہے، بزنس مین کے لیے کبھی تھا ہی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ جو آپ کا اصل میں اسٹیک ہولڈر ہے، اس سے ریلیونٹ جو پرسن ہے، آپ اس سے نہ صلاح لیتے ہیں نہ اس سے مشورہ لیتے ہیں، تو آپ بجٹ کیسے بنائیں گے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اچھا بزنس رن کر سکتے تھے، تو پی آئی اے کیوں لاس میں، ریلوے کیوں لاس میں، اسٹیل مل کیوں لاس میں، ابھی ریسنٹلی آپ کے یوٹیلیٹی اسٹورس جو انہوں نے بنائے تھے وہ لاس میں. اگر آپ واقعی بنانے والے بجٹ والے اتنے ایکسپرٹس ہیں تو بولے پہلے جو آپ بزنس رن کریں ذرا اس کو پروفٹ میں لا کے دکھائیں. اگر وہ پروفٹ میں ہوں گے اس کا مطلب وہ بجٹ ان کو واقعی بنانا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں نا کہ جب ان کے جو اپنے برانڈ ہیں وہ تو آگے ترقی کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. جی کوئی بھی سیاستدان ہو، اس کا جو اپنا ذاتی کاروبار وہ آگے نکلتا ہے، اس کا جو گورنمنٹ کا لیول کا جو اس کی اپنی منسٹری وہ اس سے نہیں چلتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی منسٹر ہے یا جو بھی گورنمنٹ میں لیول میں ہوتا ہے، جب وہ بزنس رن کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ایکسپرٹس ہائر کرتا ہے، لیکن جب ملک کا بجٹ بناتا ہے تو وہ خود اس میں انوالومنٹ کرتا ہے تاکہ اس کی ویلیو ہو جائے جی اس نے بجٹ بنایا. اور بیوروکریسی آ جاتی ہے درمیان میں. بیوروکریسی آئے، بیوروکریسی کا کام ہی یہی ہے. بیوروکریسی کا ہوتا ہے کہ چیکس اینڈ بیلنس دیکھنا. ہم بجٹ بنا کے دیں گے، آگے بیوروکریسی کو چیک کرے گی، دیکھیں گے کہیں پہ کوئی سیکورٹی کا کوئی تو مسئلہ نہیں ہے، یا کوئی ایسے کنٹری کے لیے تو نہیں ہو سکتا، اس کو بندہ بیٹھ کے نیگوسیٹ کرتا ہے. لیکن ایکچوئل ان کو ہر انڈسٹری
इंडस्ट्री हो, लेदर इंडस्ट्री हो, रिटेल्स हो, स्टोर्स हो, गारमेंट इंडस्ट्री हो, फूड की हो, कॉस्मेटिक्स की, जो भी हमारे मुल्क में जितना काम हो रहा है, उन सारी इंडस्ट्री के जो बड़े स्टेक होल्डर हैं उनसे तजावीज़ लें, उसके ऊपर बैठ के सारे चैम्बर्स को इन्वॉल्व करें, फिर उसमें कहेंगे जी हमें इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हम अब कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो टोटली अपना बजट पता नहीं कहाँ से बनवा के, गूगल से पता नहीं डाउनलोड करके हमें बना के और थोड़े बहुत चेंजिंग करके और कर दें, बाद में उसी के ऊपर ये स्ट्राइक। AI भी आ गया ना, अब तो AI आ गया, आप तो उसी को आप कह देंगे बजट बना दो तो आपके वो बजट बना देगा। तो जब तक आप बिजनेसमैन के साथ नहीं बैठेंगे, आप बाहर इंटरनेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, बाहर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वहाँ पे एक अलग सहूलियत है, हमारे पास एक अलग होती है। तो जब तक आप लोकल बिजनेसमैन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो आते हमें तो वो जो सो कॉल्ड आप जो बुनियादी सवाल था मेरा, मौजूदा बजट, मैंने आपको कह दिया कि वो फ्रेंडली है ही नहीं बिल्कुल। जब बिजनेसमैन उसमें था ही नहीं, जब उसकी तजवीज़ नहीं लेगा तो फ्रेंडली कैसे हो सकता है। अभी तो पूरा आप देखें स्ट्राइक चल रही है हाल रोड पे और इन जगहों पे, आप देखें वो ताजरों ने स्ट्राइक की हुई है। नहीं वो गवर्नमेंट तो ये कहती है कि जी हमने मशावरत की है ताजरों से, बयान तो यही आते हैं। मुशावरत ये कि आपके पास सुन ली और अगर उस चीज़ उस बजट में नहीं है तो उस मुशावरत का क्या फ़ायदा। आप मुझे एक तजवीज़ देते हैं कि आप ऐसे करें, तो आपको उम्मीद होगी कि ये चीज़ बजट में आएगी। जब आप बजट को पढ़ते हैं उसमें आपकी कोई तजवीज़ होती नहीं है, तो मुशावरत तो क्या है, सिर्फ यानी एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। जी राफी साहब क्या कहेंगे आप, और ख़ास तौर पे मुझे ये बताइए कि जो चैम्बर आया है उसमें आप बड़े एक्टिव हैं, कोई भी शहर का हो, मैं तो लाहौर की फ़िलहाल बात करूँगा, वो क्यों सोए रहते हैं या उनकी सुनी नहीं जाती, क्या कहेंगे आप? नक्शबंदी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे अपने आपके आने का शुक्रिया, इज़हार राय करने का जो है ना मौका दिया। जो इस वक्त बजट आया है उसमें जो ताजर बरादरी है उसमें एक बहुत ज़्यादा जो है ना एक अनरेस्ट और एक जो है वो ख़राबी का बाइस बन रहा है। इस वक्त भी हड़तालें चल रही हैं और आज भी लाहौर चैम्बर में हड़ताल के लिहाज से एक मीटिंग थी। जहाँ तक इसमें लाहौर चैम्बर के रोल का सवाल है, लेकिन लाहौर चैम्बर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सरकारी, या जो उसमें इलेक्ट होके बॉडी बैठी हुई है उसके सिग्नेचर से, यानी वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ एक हुकूमत और ताजरों के दरमियान का एक समझ लें उनको आपस में अलाइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, पुल का काम, एक पुल का काम अदा करता है। अब जब उनको भी मशावरत में या ये क्या कहते हैं जो बजट इस दफ़ा डिसाइड हुआ है या जो इसकी चीज़ें जो डिसाइड की गई हैं उसमें जब चैम्बर को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, और जहाँ भी आपने कहा कि हुकूमत कहती है कि हमने कारोबारी तबके को बीच में जो है वो मशावरत में रखा है, उसमें सवाल ये कि किसको रखा है, आया कि जिसको रखा है उसका क्या इंडस्ट्री है, उसका क्या कारोबार है। ताजर भी अपने आप ताजर, फिर ताजरों में बहुत सारी कैटेगरीज है ना। अगर अब मैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूँ, आपस में हर चीज़ अपनी अपनी होगी, अपने अपने तो मैं जो अपने इनकी ऑर्गेनिक या चिल्तन प्योर के काम को तो नहीं समझ सकता, या मैं इनके लिहाज से तो कोई मशवरे नहीं दे सकता हुकूमत को, या अगर नजम साहब का जो काम है ये मेरा खाने पीने का या रेस्टोरेंट का काम है, ये उसके लिहाज से तो पॉलिसी नहीं ना बना सकते। तो हुकूमत को कुछ 40-50 जो मेजर है इंडस्ट्रीज़ के लीडर से जो है उनकी एक कमेटी बनानी चाहिए कि अगर सुपर मार्केट्स हैं तो पाकिस्तान के कोई 2-4 जो बड़े नाम हैं, कोई भी बड़े ब्रांड हैं, इम्तियाज़ स्टोर हैं, अल्फत हैं, उनके ओनर्स को बुला लें, वो अपनी पूरी इंडस्ट्री का रहनुमाई कर सकते हैं और वो उनको वहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हैं कि यार छोटे से छोटे दुकानदार का भी क्या मसला है। तो इस तरह ही हर इंडस्ट्री से 40 से 50 लोग अगर आप करें तो आप मेजरली सारी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की कवर कर लेते हैं। तो उनको क्यों नहीं मुशावरत में बुलाते, उनको क्यों नहीं मीटिंग्स में बुलाया जाता, जो असल में ताजर हैं, जो ताजरों के मसले मसाइल असल में समझते हैं। देखिए किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए ना टैक्स पेयर को इज़्ज़त दी जाती है। अब पाकिस्तान में अगर एक बिज़नेस आज शुरू करता हूँ ना मैं या नजम साहब अपनी जो चिल्तन प्योर की एक दुकान बनाते हैं, तो जिस दिन इन्होंने वो दुकान देख ली, पसंद कर ली ना, उस दिन से उसमें लोगों का, बहुत सारे लोगों का रोज़गार इनके साथ शामिल हो जाएगा। जो दुकान ये लेंगे उसमें जो प्रॉपर्टी एजेंट है उसका भी घर उसी से चलेगा। उसके बाद जिससे ये वो दुकान तैयार कराएंगे, टाइल लेंगे, कंप्यूटर लेंगे, सिस्टम लेंगे, हर किसी का एक आपस में पहिया चलता है, पूरी सोसाइटी चलती है, पूरी सोसाइटी चलती है। अच्छा, फिर ये उस AC जो कुछ इन्होंने लेना है उस दुकान पे उनके पास भी कोई मुलाजिम होंगे, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। फिर जब ये वो शॉप खुद बनाएंगे उसकी वजह से इनको अपनी फैक्ट्री में डिमांड ज़्यादा करनी पड़ेगी, इनको उधर भी कोई 4, 6, 8, 10 बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, उस दुकान में भी रखना पड़ेगा। ये मैं एक इंडिविजुअल नजम मज़ारी के एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ। इस तरह के हज़ारों लाखों ब्रांड हैं हमारे पाकिस्तान में। उनके आने से एक तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, दूसरा हमारे पास अनएम्प्लॉयड देखे ना कि आवाम कितनी है, बहुत ज़्यादा। तो हुकूमत को तो चाहिए कि इनको कोई फेवरेबल पॉलिसीज़ दें। पिछला पास ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो हर साल टैक्स जमा कराने में जिसका इजाफा आ रहा है, उसको कोई पॉलिसी दें कि यार तुम और एक्सपेंशन करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। तो यहाँ पे तो एक किस्म का जो है ना वो एक खौफ है, सरकारी महकमों से खौफ है। जाती है बंदे की। नहीं, सरकारी महकमों
کی طرف سے لوگوں میں خوف ہے, ان کو پتہ نہیں ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. افسر اچھے ہیں اوپر, بیوروکریٹس کے پاس آپ جا کے بیٹھے ہیں, وہ آپ کی بات سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن جو بندے آتے ہیں آپ کے پاس, ایک عام اگر ایک تھانے دار ایک ASI آ جائے تو آپ کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں, وہ آپ کو ادھر سے پکڑ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس طرح کے جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پیئر کو, بزنس مین کو عزت دینا اور اس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے ملک چلانے کے لیے. ایک کاروباری بندہ جو ہے نا, وہ اپنا کہتے ہیں جی یہ اتنے پیسے کماتے ہیں, آخری بندہ وہ خود ہوتا ہے جو اس نے اپنے گھر پیسے لے کے جانے. سب سے پہلے تو اس نے دے دینا آپ کو بجلی کے بل, گیس کے بل, پانی کے بل, پھر اس نے اپنے ٹیکسز ادا کرنے, اس نے اپنے لڑکوں کی تنخواہیں دینی ہیں, اس کے بعد اس نے مالک مکان کو کرایہ دینا ہے, پھر جو 4 پیسے بچنے اگر بچتے ہیں تو وہ اس نے لے کے جانے ہیں. تو کاروباری جو بندہ خود کاروبار کر رہا ہے وہ آخری فرد ہے جو اس کاروبار سے منافع لیتا ہے. بڑی جینوئن بات ہے. نجم صاحب یہ بتائیے کہ ٹیکس کتنی قسم کا لگ رہا ہے, اور ٹیکس کی اس وقت مقدار کیا ہے؟ اگر کوئی 100 روپے کی ہم ایک چیز لیتے ہیں تو کتنے قسم کا ٹیکس ہے؟ دیکھیں ٹیکس ہر ڈفرینٹ ہے, کہیں پہ 16% ہے, ابھی ریٹیل پہ 18% ہے, اسی طرح آن لائن جن پہ ہے ان پہ 2% ہے, انکم ٹیکس الگ ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیکس پے کرتے ہیں, اچھا پوری دنیا میں ٹیکس دیے جاتے ہیں اور اچھی مد میں دیے جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی باہر اتنا ٹیکس ہے, وہاں پہ اگر ٹیکس لیتے نا تو اس کے مقابلے میں آپ کو فیسلٹیز بھی ملتی ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے گورنمنٹ کو اگر 50% بھی ٹیکس دے دیا, میرا ایجوکیشن فری ہوگا, باہر کی بات کر رہا ہوں, میرا ہیلتھ فری ہے, میرا گاڑی تک میری انشورڈ ہے, مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے, اس کے بعد باقی خرچے آپ کے خود ہیں. وہاں اسٹیٹ ماں جیسی ہے. جی اسٹیٹ ماں جیسی ہے, اور ہماری تو وہ ستیلی ماں جیسی بیہیو کر رہی ہے. تو کہنے کا مطلب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کینیڈا, US, اس میں بچوں کی اسکولنگ فری سرکار کی ذمہ داری ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں. سر آپ سن کے حیرانی ہوگی, میرے گھر کے سامنے جو اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے اس کا بلب میں چینج کرتا ہوں, وہ ہر مہینے 1.5 مہینے بعد خراب ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو گھر کے آگے جو اسٹریٹ لائٹ ہے اس کا بلب بھی اگر آپ اپنے جیب سے لگا رہے ہو تو یار پھر وہ جو ٹیکس آپ نے ہم سے لیا ہے 20%, 30%, بے شک آپ نے 5% ہی لیا ہے, وہ کدھر استعمال ہوا ہے وہ مجھے تھوڑا سا بتائیں. تو مسئلہ صرف ٹیکس کو پراپر یوٹیلائز نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے لوگ بھی, کچھ لوگ چھپاتے ہیں ٹیکس میں, کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں سارے جیسے نہیں ہوتے, بہت سارے بزنس مین. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, ٹیکس کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ تو ریزن ہوتا ہے جب آپ نے ٹیکس دینے کے بعد بھی دوبارہ آپ کے مزید خرچے ہونے. آپ 20% ٹیکس دیں گے, 30% آپ کو اور خرچہ ہو جائے. گورنمنٹ اگر آج یہ اناؤنس کرے نا کہ پورے پاکستان کے لوگوں کا ایجوکیشن فری ہے, پورے پاکستان کے لوگوں کا ہیلتھ فری ہے, پورے ہر گاڑی, ہر چیز, ہر گھر, ہر چیز آپ کی انشورڈ ہوگی, آپ کو فکر نہیں ہے. قانون میں تو لکھا ہوگا 16 سال کی عمر تک ایجوکیشن فری ہوگی ہر شہری کے لیے. سر UK میں جو پرائیویٹ بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی فری ہوتا ہے, اس کو بھی گورنمنٹ پے کرتی ہے. آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ نے کہاں پہ پڑھنا ہے جا کے, کیونکہ گورنمنٹ کا کام نہیں سرکاری اسکول چلانا. دوسری جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ فنڈڈ ہوتے ہیں لیکن چلا پرائیویٹ رہے ہوتے ہیں. یہ تو اچھا کر رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی نیوز میں میڈم دیکھیں, پچھلی حکومت سے اگر آپ کمپیئر کریں نا تو یہ میڈم کا جو دور ہے, میڈم مریم کا, یہ اچھا ہے, قدر بہتر ہے. تو اس میں جو پرائیویٹائز کریں, ٹیکس بڑھائے نہیں گئے. نہیں دیکھیں کچھ چیزیں جو پرائیویٹائز کریں وہ مجھے ان کا اچھی لگ رہی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا کام نہیں بزنس چلانا. یہ ریلوے کو پرائیویٹائز کریں, یہ PI کو پرائیویٹائز کریں, اور یہ جو ابھی یوٹیلیٹی اسٹور انہوں نے بنائے تھے اس کو بھی پرائیویٹائز کریں. آپ اس کو مانیٹر کریں, کسی تھرڈ پارٹی کو دیں. جیسے نادرا ایک طرح کا پرائیویٹائز ہوا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے, پہلے ان سے چل نہیں رہا تھا. PTCL پرائیویٹائز ہوا, کتنے زبردست کام کر رہا ہے, ابھی آپ پورے پاکستان کو PTCL ہی چلا رہا ہے, جب ان کے پاس ہو تو ان سے چل نہیں رہا تھا. تو کہنے کا مطلب ان سب کو آپ پرائیویٹائز کریں, پورے جتنے آپ کے ہاسپٹلس ہیں سرکار سب کو پرائیویٹائز کریں. اس میں جو آپ نے جو ہے نا سبسڈائز کرنا ہے, اس میں آپ نے ایجوکیشن چیزیں فری دینی ہے, اور اس میں پرائیویٹ بندہ بتائے گا کہ مجھے کون سی فیسلٹی چاہیے. چیک اینڈ بیلنس سخت رکھنا چاہیے, کوئی ٹیکس چوری نہ کر سکے. آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں لیکن اس کو چلائیں نہیں, آپریٹ نہ کریں. آپریشن پرائیویٹ لوگ کرنے دیں, اس میں پھر اسٹینڈرڈ ایسا سسٹم لے کے, ایسے ملازمین لے کے آئیں کہ کوئی یہ نہ کہے 10 لاکھ ٹیکس ہے تو مجھے 1 لاکھ روپیہ دے. جب پرائیویٹائز ہو گیا تو وہ اپنی مرضی سے بندے لے کے, وہ کہیں گے جی یہ اسٹاف رکھا ہے, اس کی یہ ہے. گورنمنٹ کا کام تو ہے نا جی پالیسی میکنگ. گورنمنٹ جب ہر کام خود کرنا شروع کرے گی تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر پائے گی. جب بھی جو بزنس ہے نا, وہ دیکھیں جو بزنس سرکاری سنبھالتے ہیں, گورنمنٹ کے جو کمپنیز چلاتے ہیں, ان کو تو سیلری ملنی ہی ملنی ہے, کمپنی پروفٹ کرے یا لاس کرے, کیونکہ حکومت کی طرف سے سبسڈیز بھی ہوتی ہیں, فکس ملنی ہے. جب یہ کسی اس کو کسی پرائیویٹ بندہ اس کو حکومت سے ٹھیکے پہ یا کسی طرح لے لے گا تو اس کو وہ اس کی بیسٹ جو ہے نا وہ پرفارمنس پہ لے کے جائے گا, کیونکہ اس نے حکومت کو پیسے دینے ہیں, سارا کچھ دینا ہے, پھر خود کچھ کمانا ہے. اس کو تنخواہ نہیں ملنی, فکس سیلری نہیں ملنی کہ یار نقصان ہو فائدہ ہو تو میں یہ اتنی تنخواہ مل ہی جائے گی. تو اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ. ہاں جی, تو وہ پھر خود سے جب جو بھی کمپنی اس میں کوئی اس کا. افسر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, یہاں بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس اور جو تاجروں کو تنگ کیا جا رہا ہے. اسپیشلی FBR نے ایسے قوانین بنائے ہیں اور چیمبر آف کامرس جو ہے لاہور بیس اور پورا ملک کے جو تاجر ہیں, جو فورم بنے ہوئے ہیں, وہ سراپا احتجاج ہیں, وہ ہڑتال کرنے کا سوچ رہے ہیں, خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ آج بات ہم اس لیے کر رہے ہیں, رافظ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یار رافظ صاحب یہ بتائیے کہ جو ٹیکس چوری ہوتا ہے, ایک تو آپ نے کہا پرائیویٹ کر دے, اگر کچھ ادارے نہیں ہوتے, ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں FBR وغیرہ کے, جیسے اور بھی ادارے ہیں, اور وہ ان کی تنخواہ میرا یہاں 1.5 لاکھ ہوگی, لیکن 1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہیں اور بے نامی جائیدادیں بھی بنتی ہیں. تو اس میں تو پھر تاجروں کو بھی چاہیے نا کہ وہ ان کو رشوت نہ دیا جائے, یا کیسے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے, ان کا جو ایک لالچ ہوتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کوئی بھی تاجر یہ ایک ہے, یعنی کہ ڈفرینٹ لوگ ہیں, کچھ FBR کے ہی لوگ ہیں, شاید وہ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں, کچھ کے پاس جو ہے وہ آبائی جداد بھی ہوتی ہے, اور کچھ جو معاملہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں اس کے اندر, ہر قسم کے معاملات یہاں پہ چلتے ہیں, لوگ پیسے دیتے بھی ہیں, ڈفرینٹ محکموں کو دیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں شہر میں سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پالیسیز ہوں کہ بزنس مین یہ سوچے کہ یار مجھے ٹیکس دے کے یہ فائدہ ہے, تو میں اگر یہ ٹارگٹ اچیو کرتا ہوں ٹیکس کا, تو مجھے حکومت اس کیٹیگری میں لے جاتی ہے. یعنی یار جو سال کا 10 ملین یا 5 ملین ٹیکس دیتا ہے وہ گولڈن کیٹیگری میں چلا گیا, اس کو پھر یہ فیسلٹیز ہیں, تو وہ پھر کسی XYZ بندے کو انڈر ہینڈ یا انڈر دا ٹیبل جسے کہتے ہیں وہ نہیں دے گا. وہ کہے گا میں وہ اپنا ٹارگٹ پورا کروں, پھر اسپیڈ منی نہیں رکھی جائے گی کوئی وہ, کیونکہ اسے پتہ ہوگا نا یار میں اگر اس ٹارگٹ پہ جاؤں گا تو میں کوئی گولڈن کیٹیگری ٹیکس پیئر ہو جاؤں گا, جس کے اگینسٹ مجھے سال کے اینڈ پہ یہ بینیفٹ, مجھے, میرے بچوں کو, میری کمپنی کو فائدہ ہوگا. کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے تو لوگ پھر انڈر دا ٹیبل پہ جائیں گے. لوگ اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے بجائے اور زیادہ ٹیکس جمع کرائیں گے کہ یار مجھے تو اس کے سال کے اینڈ میں پھر حکومت کی طرف سے یہ فائدہ مل جائے گا. کہ نظم داری صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت قانون بنا ہے FBR نے جو سختی کی ہے تاجروں کے اوپر, وہ کیا ہے, اور جو احتجاج ہونے جا رہا ہے, جو پروٹیسٹ ہوگا, سب سے بڑے کون کون سے مطالبات ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں تو سب سے جو مین شک پہ جس پہ مسئلہ آ رہا ہے, جس پہ چیمبر اور باقی لوگ بھی اسٹرائک کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اب FBR پر اتھارٹی آ گئی ہے کہ تو کچھ جگہوں پہ, کچھ چیزوں میں کچھ ایسے کیسز ہوں گے جس میں ٹیکس فراڈ ہے یا ٹیکس نہیں دے پا رہے, ان کو گرفتار کر سکیں گے. یعنی یہ اب اپنی جیلیں مجھے لگتا ہے بنائیں گے, تو خام کھال اور ڈرائیں گے افسران اور تاجر بیچارے سہم جائیں گے. دیکھیں اگر یہی گرفتار کریں گے اور یہی فیصلہ دیں گے, وہ تو فون پہ ڈرا دیں گے بھائی اتنے پیسے بھیجو ورنہ یہ ہو سکتا ہے. بات یہ کہ پھر پولیس کو ختم کر دیں, پولیس کا محکمہ ہر محکمے کو دیتے ہیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی کو بھی اتھارٹی دیتے ہیں, جتنے ڈرگ اتھارٹی ہے, جتنے FBR ہے, انکم ٹیکس, سیلس ہے, سب کو دیتے ہیں کہ آپ لوگ خود ہی گرفتار کر اپنی عدالتیں لگا دیں. تو جتنے بھی آپ کے ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ, سیشن کورٹ, ان کو بھی بند کر دیں, اور یہ جو پولیس ہے اس کو بھی بند کر دیں. کیونکہ اگر ہر چیز, یعنی قانون والے خود قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کہ بھائی آپ تو خود لاء کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر میں حیران ہوں اس پہ پتہ نہیں کیوں تو کورٹ نہیں ایکشن لے پا رہا. بھائی اگر یہ اپنے کریں گے یا پولیس کی طرف سے کوئی ایسی تجاویز نہیں گئی کہ بھائی آپ لوگوں نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. دیکھیں یہ تو صرف FBR کا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ آپ کے جو وارڈن ہیں ان کو ہتھکڑیاں دے دی گئی ہیں, آگے وارڈن کو بھی اختیار دے دیں گے کہ آپ, ابھی اسٹارٹ ہوا ہے نا آہستہ آہستہ, آگے کہیں گے ٹریفک پولیس اپنی وہ گرفتاری کر سکے گی. ٹریفک پولیس کے آپ دیکھیں کہ اپنے ان کے وہ بن جائیں گے عدالتیں. اگر اس طرح تو پھر عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ تو یہ صرف بزنس مین سے زیادتی نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ عدالتوں کی بھی توہین ہو رہی ہے. یہ عدالتوں کی بھی توہین ہو رہی ہے کہ جی وہ اپنی عدالت لگانے لگے. بنیادی طور پر تو میرا خیال ہے انسانیت کی تذلیل ہے. یہ انسانی تذلیل ہے پوری دنیا میں. اس سے پتہ ہے بزنس مین ڈر جائے گا. اس سے کیا ہوگا, آپ کہتے ہیں جی باہر کا انویسٹر, ہم تو پھر بھی جسے ہم کہیں گے نا جو پاکستان لوگ ہیں اسٹریٹ سمارٹ ہے, فورنر انگریز نہیں ہوتا اسٹریٹ سمارٹ, وہ تو بالکل بھی نہیں آئیں گے. جب بائی بک چلنے والے لوگ ہیں وہ تو بائی بک, وہ تو اور گھبرا جائیں گے, وہ کہیں گے اچھا ادھر یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کا نہ کرے. پتہ نہیں ان کو سمجھ جاتا, ان کو مشورے کون دیتا ہے یہ. رافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ بڑی جنرل بات آپ نے تھوڑی سی کی کہ سب سے پہلے تو مطمئن کرنا ہے جو مقامی تاجر ہے. جب مقامی تاجر مطمئن نہیں ہو, ظاہر ہے جس تاجر نے باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آنا وہ سب سے پہلے تو مقامی تاجروں سے کسی نہ کسی لیول پہ رابطہ کرے گا کہ بھئی آپ بتائیں یہ کام کریں نہ کریں, کون سی فیکٹری لگائیں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل, جو فورن انویسٹرز ہیں وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اب جو کافی کمپنیز کا ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جی وائنڈ اپ کر رہی ہے پاکستان سے, اور ایون جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو اب مطلب میری فیملی میں آج سے 5 یا 10 سال پہلے شاید ہی کوئی شاذ و نادر بندہ تھا جو باہر کے ملک میں رہتا تھا. اب ہر گھر کا ایک فرد جو ہے وہ باہر چلا گیا ہے اور باقی فیملی کو لے جانے کے چکر میں. اگر پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں کہ یہاں سے کتنا برین ایگزٹ ہوا ہے,
یہاں کا کتنا پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ باہر کی کمپنیوں میں جا کے نوکریاں کر رہا ہے اور باہر کے ملکوں میں جا کے سیٹل ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کہ وہاں یہاں پہ سے سرکاری ملازم رہ جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشچن مارک، ایک سوالیہ نشان ہے. اس پہ سوچنے والا وہ ہے کہ جو یہاں پہ کام اچھا اب ہم اگر جاب کے لیے، نجم صاحب کو بھی یہ مسئلہ آتا ہوگا، ہم یہاں بڑی اچھی سیلری کے اوپر کوئی اچھا بندہ ڈھونڈیں، ہمیں کوئی اچھا کام کرنے والا بندہ ہی نہیں ملتا. اور جو کام کرنے والے بندے ہیں وہ ٹھکا ٹھک باہر جا رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کس قدر لوگ ہمارے چلے گئے ہیں اور اچھی جابس کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک سسٹینیبلٹی بندے ہمارے ہی ہیں، کام ان کا ہو، کام ان کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ سب وہ ہمارے بندوں سے، ہمارے برین سے وہ لوگ دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. مظاہر صاحب، بزدار گورنمنٹ اور آپ نے تھوڑی سی پہلے بات کی تھی مریم نواز کی جو گورنمنٹ، اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میڈم کو کریڈٹ دینا چاہیے. جو چیز دیکھیں ٹھیک ہے وہ ہم اس کو ہمیشہ رکھتے ہیں کہ جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. بزدار صاحب کمپیئر کریں میڈم کی، تو میڈم کی ان کا میں کہتا ہوں آپ ان کو کمپیئر بھی نہ کریں. اس میں میڈم کی انسلٹ ہے، کیونکہ میڈم نے بہت اچھا کام کیا، آپ ان کو کمپیئر تک نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ دیکھیں نا، ایک جو ڈیفالٹ کا اس اوور آل اگر دیکھا جائے میاں صاحب کی حکومت، اوور آل ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے. کچھ امپرومنٹ آئی ہے اس میں، بزنس ذرا تھوڑے قدر بہتر اسٹیبل 100% ٹھیک نہیں ہوئے، کم سے کم 5-10% کی امپرومنٹ آئی ہے. اور لاہور کے اندر کافی صفائی کا کام ہو رہا ہے، سیکیورٹی کا کام ہو رہا ہے. جو کرائم ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے، کیونکہ یہ کرائم ریٹ اس لیے کم ہونے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس گرو کرتا ہے. جہاں پہ کرائمس کم ہوتے ہیں وہاں پہ بزنس فلرش کرتے ہیں. تو یہ اچھا ہے کہ کرائم ریشو میں آ رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے. اور آگے میں ان کے پروجیکٹس بھی دیکھ رہا ہوں، جس طرح وہ آگے کام کر رہی ہیں، تو وہ تو کریڈٹ ملتا ہے، اسے شاباشی ملتی ہے. لیکن صرف ایک جو چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ بزنس مین کو ابھی بھی وہ پتہ نہیں کیوں اس طریقے سے نہیں لے کے جا رہے. حالانکہ جو چیمبر کی آپ نے بات کی، بلکہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب صدر رہے ہیں لارڈ چیمبر آف کامرس کا، سارا خود پتہ ہے، اور انہوں نے اب تک ایک وزٹ بھی نہیں کیا. ان کو خود آ کے ہمیں ملنا چاہیے ان کو. تو میں کہتا ہوں مہینے میں ایک چیمبر، کیونکہ وہ خود اس کا حصہ رہے. ان کو لاہور آتے بھی ہیں، تو سیٹرڈے سنڈے لاہور ہوتا ہے. تو ان کو کم از کم آئی تھنک رافی صاحب میرا وزٹ نہیں ہوا اب تک، یا پتہ نہیں نہیں ہوا. تو کم از کم ان کو لاہور سے آپ جہاں کے آپ صدر ہیں آپ ادھر وزٹ کریں. آپ تو بزنس اب، اور خود میاں صاحب لوگ بزنس مین لوگ ہیں، ان کو تو خود پتہ ہے کہ یار، کیونکہ خود بھی بزنس کر رہے ہیں، پولٹری سے باقی ریلیٹڈ چیزوں سے ہیں، شوگر ملیں بھی ہیں، ان کی فارما کا بھی آئی تھنک ہے کچھ، ان کی فیملی کا پورے کا. تو ان کو تو خود اس چیز میں آنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کس طرح چلے. بزدار صاحب کی سمجھ نہیں آتی آج وہ بزنس مین تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ تو سارے کاروباری لوگ ہیں. یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کون کون سی سہولیات تاجروں کو ملتی ہیں؟ پاکستان میں جب تھوڑی سی پہلے بات ہوئی تھی چلتے چلتے کہ تاجروں کو معذرت کے ساتھ چور سمجھا جاتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں جو ایون کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ سیٹ ہے تو ہم اس کی عزت ہم اس کو انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بزنس مین سے ہمیشہ جیلیسی کی جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیں چور کہا گیا ہے. جدھر بھی آپ بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بزنس مین. یہ بدقسمتی ہے کہ ہر جو کھانے والا بندہ ہے یا کھلانے والا بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، جو لوگوں کے روزگار کا سبب بنا ہوا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جو اصل میں آپ کے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا اکانومی کے فوجی ہیں. ہم اصل میں ہم آپ کے اکانومی کے فوجی ہیں، ہم نے چلانا ہے. اور آج کل آپ کو جنگیں اکانومی کے اوپر ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی واریں ہو رہی ہیں. آج وہ تو گولی کا تو دور چلا گیا، اب تو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو اور اکانومی کا دور ہے کہ آپ کے پاس کتنی فنڈ ہے، جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا آپ اسٹرانگ کنٹری ہیں. نہ کہ فوج کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، ویسے نام تو نہیں چاہیے اب اسرائیل لیکن چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی اس کی فوج ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے ناک میں دم کیا انہوں نے ٹیکنالوجی اور پیسے کی بل پہ، اکانومی کی بس پہ. تو جب انٹرنیشنلی آپ کو اتنی سہولتیں دی جاتی ہیں اور آپ کو وہاں پہ باہر کیا کیا سہولیات ملتی ہیں یار دیکھیں، ایک تو وہ میں اپنی بتاتا ہوں نا، میں آج سے 6-7 سال پہلے یو کے میں کمپنی رجسٹرڈ کرائی تھی. تب میں یو کے نہیں گیا ہوا تھا، میرا سارا کام آن لائن ہو گیا. وہاں بیٹھے بیٹھے میری کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی. میں نے پھر امیزون پہ اکاؤنٹ بنایا، میری وہاں سیل شروع ہو گئی. پھر میں نے درمیان میں تقریباً کوئی 6 مہینے بزنس نہیں کیا. اب یقین مانیں ان کے ڈپارٹمنٹس کی مجھے ہر 2 مہینے بعد کال آتی تھی کہ آپ کا بزنس کیوں ڈاؤن ہے. میں کہا جی میں نے ابھی ویسے فی الحال بند کیا ہوا ہے. یعنی وہ کنسرن تھے کہ آپ کو کوئی پرابلم چل رہا ہے، کوئی کیا ایشو آ رہا ہے. میں کہا یار یہ ہوتی ہے گورنمنٹس، یعنی آپ کا بزنس ڈاؤن ہے تو آپ وہ فکر مند ہے. وہ جب آپ کا بزنس ڈاؤن ہوتا ہے تب گورنمنٹ آپ کے پاس آتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے. اور ہمارا الٹ ہے، جب بڑھتا ہے تو سارے محکمے آ جاتے ہیں کہ آپ بڑھ رہا ہے کچھ ہمیں بھی دیں. الٹ چل رہا ہے بھائی، جب ڈاؤن ہو تب ہمیں آئے تجویز. یہاں فائل آپ جمع کروا دیں، جب تک پہیا اس کو لگاتے رہیں گے فائل چلتی رہے گی. اور یہاں پہ نا فضول کی ڈاکومنٹیشن، یہ پیپر وہ پیپر، اور باہر آپ کمپنی رجسٹر کریں 3-4 ڈاکومنٹس لیتے ہیں. ایون کہ آپ ادھر بایو میٹرک کے لیے بھی بلا لیتے ہیں. وہاں پہ بایو میٹرک سے یو کے سے مجھے لنک بھیجا کہ اپنے فون کا بایو میٹرک یوز کرتے ہوئے آپ کر دیں. میں کہا کیا سہولت ہے. وہ کہتے ہیں کمپنی رجسٹر کریں. لوگ دبئی کبھی زندگی میں کہیں نہیں، اور یہاں بیٹھ کے دبئی میں کمپنیاں چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. یعنی اتنے فرینڈلی ہیں وہ. امیزون پہ کسی دنیا سے یہاں سے چکواز لوگ بیٹھ گئے امیزون پہ کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک رجسٹریشن ہے کمپنی. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ کبھی یو ایس گیا نہیں لیکن یو ایس میں کام کر رہا ہے. یہاں آپ کمپنی کھلوا کے دکھا دیں، آپ کو لگ ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمارا جو بینک ہے مقامی، انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، موبائل سارا کام ہو رہا ہے. نہیں لیکن پھر گورنمنٹ اس سے زیادہ اچھا بنا. میرا مقصد یہ بات ہے ڈاکومنٹیشن تھوڑی سی ٹف ہے. سہولیت دیکھیں
میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک تو سب سے جب تک یہ اپنی چیزوں سے نہیں نکلیں گے نا, یہ ہر چیز اب خود چلانے کے چکروں میں ہوتا ہے, جب تک اس کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے تب تک ان چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں جو لندن کا ایئرپورٹ ہے ہیتھرو, وہ تک کسی بندے کا ہے, آپ کو پتا, آپ ریسرچ کیجیے گا, وہ بھی پرائیویٹ ہے, کسی بندے نے بنایا تھا, گورنمنٹ نے اس کے اوپر لیز پہ اس کو لیتی ہے اور اس کو چلاتی ہے. یہاں پہ تم نے ایئرپورٹ بنا رہے بھائی, ایئرپورٹ نہ پرائیویٹائز کریں, لوگوں کو دیں, لوگ اس کو دیکھیں کیسا بزنس اس سے جنریٹ ہوگا. ایئرپورٹ تک گورنمنٹ نہیں بناتی, وہ کہتے ہیں کسی کو دو. ہیتھرو ایئرپورٹ پرائیویٹ ہے. گورنمنٹ میں لوگ کام بھی اس لیے نہیں زیادہ نہیں کرتے اس لیے نہیں کہ کر سکتے. آج تو یہ گورنمنٹ ہے, کل نہیں گورنمنٹ ہے, سب سے پہلے تو جس نے بنایا ہوگا اس کو گرفتار کرے گی. اور وہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا پھر ہمارے ملک میں نا, ہم نے نا جو سیاست ہے پولیٹیکل, اس کو اکانومی سے مرج کیا ہوا ہے. آپ کی پولیٹیکل جتنا مرضی اپس اینڈ ڈاؤن ہو, بزنس کو اپس اینڈ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ کسی ان کے پالیسی بدل لینی چاہیے. نہیں, ان کو بولے کچھ بھی ہو جائے, آپ کی جو اکانومی ڈسٹرب نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کے اندر وہ ایکسپورٹ کے اوپر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ ان کی جو ایکسپورٹس کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, وہ بلو کلر کی ہوتی ہیں. اور میرا خیال 3 چیزیں جو ہے مزاری صاحب کے, ایک تو جو دفاعی معاملات ہیں وہ بدل لینی چاہیے, آپ کی جو تجارت ہے وہ, اور تیسرا ایجوکیشن جو ہے, ان 3 چیزوں پر کوئی فرق نہیں آنا. میں آپ کو بتاتا ہوں بنگلہ دیش کی بات ہے. بنگلہ دیش میں انہوں نے لا پاس کیا تھا کہ جو ایکسپورٹ کی گاڑیاں ہیں نا, اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے وہ بلو کلر گاڑیوں میں جائے گا. اور کیا کہتے ہیں, اگر اس کو کسی بندے نے ڈیمیج کیا ایکسپورٹ کی گاڑی کو, تو اس کو سزائے موت ہوگی. یعنی کہ اتنا وہ ایکسپورٹ میں اگر پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہو نا, تو وہ صرف ایمبولینس کو جگہ دیتے ہیں کہ ایمبولینس گزر جائے, اور ایکسپورٹ کی گاڑی کو دیتے ہیں بس. یعنی اتنا وہ بزنس کنسرن ہے کہ اگر بزنس مین کسی نے چھوڑا, اسے تو بنگلہ دیش اوپر جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس محکمے اس بندے کو سزائے موت دے دیں گے. یعنی کہ جو سامان لے کے گاڑی جا رہی ہے اس کو الاؤ ہوتا ہے, اس کو ایمبولینس کی طرح سمجھا جاتا ہے, اس کو ایمبولینس سے سمجھا جاتا ہے, سپلائی رکے, وہ سپلائی رکے نا. اور اس کے اوپر کسی نے روکا, ایمبولینس کو روک لیا, یا کسی نے اگر اس کو روکا تو اس کو سزائے موت ہے. ہم تو یہ ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے, ہم تو ایمبولینس کو نہیں دیتے, بزنس مین کو. بڑی بات قسمتی ہے. جی اب یہ بتائیے رافع صاحب کہ کچھ ایسی تجاویز جو بات پہنچ جائے, ہم تو کمزور لوگ ہیں, بات کر سکتے, ممکن ہے آج کا کلپ کا دور ہے کہ چلتے چلتے وزیر اعظم تک پہنچ جائے بات, اور وہ پھر کہیں سے پرمیشن لیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو تجاویز کیا ہیں آپ کی؟ تجاویز جو سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ جو تاجر جب خوش ہوتا ہے یا جب بزنس بڑھتا ہے تو پورے ملک کا پہیہ چلتا ہے. ہر طرح سے اس کو, ملک کو فائنینشلی بھی, امپلائمنٹ کے لحاظ سے بھی, ٹیکسز میں بھی, ہر طرح سے فائدہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی کمیٹی بنانی چاہیے شہروں کے حساب سے نا, اور ادھر کی تاجر برادری اور چیمبر کو انوالو کر کے پالیسی میکنگ میں اگر لے کے آیا جائے تو کوئی بہتر پالیسیز بن جائیں گی, جن کے نتائج کاروباری لوگوں کو بھی بہتر ہوں گے اور ملک کی اکانومی کے لیے بھی بہتر ہوں گے. کہ جو اپنا تاجر آپس میں تقسیم ہے, ان کا کیا حال ہے؟ یہ بھی جب تقسیم ہوتے ہیں یا دوسروں کو نقصان, دوسرے گروپ کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں, تو کیا اس سے تاجر برادری کا نقصان نہیں ہوتا؟ دیکھیں ہر جگہ پہ جہاں پہ جس طرح آپ لوگوں کا پریس کلب ہوتا ہے, وکیلوں کا لاہور بار ہوتا ہے, تاجروں کا لاہور چیمبر ہے, ہر جگہ پہ جو ہر کسی کے پاس رائٹ ہے الیکشن کے ذریعے اپنا ایک سربراہ یا ایک لیڈر بنانے کا نا, تو اس طرح ہی لاہور چیمبر کا ایک ٹینیور ہے جو پہلے 1 سال کا تھا, اب 2 سال کا ہو گیا. اس میں تاجروں نے آپس میں وہ ایک کر کے جو ووٹنگ کر کے بندہ پسند کرنا ہے جو ان کو سمجھ آتا ہے, اور پھر اس نے ڈیلیور کرنا ہے. ڈیلیور یہی کرنا ہے کہ اس نے حکومت اور کاروباری جو حضرات ہیں ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہے, اس میں پرفارمنس بھی پتہ لگتی رہتی ہے ڈفرینٹ گروپس کی. لیکن جب کوئی اس طرح کی پالیسی آتی ہے یا جب تاجروں کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو یہ سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی جو اس میں تو سب کا اکٹھے فائدہ ہے. جو سپر سٹور آپ کا بہت بڑا ہے ماشاءاللہ, تو سپر سٹور بنانے میں اس وقت گورنمنٹ کوئی پش کر رہی ہے یا کوئی تعاون کر رہی ہے یا تنگ کر رہی ہے؟ اگر نیا بندہ آتا ہے یا آپ نئی برانچیں کھولنا چاہتے ہیں یا باہر سے لوگ کوئی بندے آتے ہیں, میرے خیال میں وہ ابھی وہ جن کے زیادہ ان کو بند کروا رہی ہے. نہیں, اس کی کیا ریزن ہے جی؟ یہ رافع صاحب بتائیں گے سپر سٹور سے چلاتے ہیں. نہیں, حکومت کی طرف سے تو کوئی بھی کسی بھی کاروباری جو بندہ ہے یا جو بزنس مین ہے اس کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی سبسڈی یا کوئی ہالیڈے یا وہ ٹیکس ہالیڈے یا کوئی کسی قسم کا سپورٹ اس طرح کی تو کوئی نہیں ملتی. جب میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یار ان کو یہ رکھنا چاہیے کہ یار جو بندہ 100 لوگوں کو رجسٹرڈ سوشل سیکیورٹی اور اس کے لحاظ سے پورا چیک کر کے لیبر ڈپارٹمنٹ جو بندہ 100 لوگوں کو نوکری دے رہا ہے اس کو کوئی جو ہے نا وہ سلور کیٹیگری کر دیں, جو 500 کو کر رہا ہے اسے گولڈن کر دیں, جو 1000 لوگوں سے زیادہ کسی بزنس کے ذریعے لوگوں کو ڈائریکٹلی امپلوائے کر رہا ہے 1000 بندے کو, اس کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو ملنا چاہیے نا, تاکہ پھر وہ اس پہ جو لوگوں کا چولہا چلا رہے ہیں. مجھے تو ایک تجویز جو میرے مائنڈ میں آتی ہے نا کہ جب کبھی ہمیں موقع ملے گا تو مجھے لگتا ہے یہ جو گورنمنٹ نے جو اتوار بازار بنائے ہیں, سنڈے بازار بنائے ہیں, یہ ماڈل بازار وغیرہ, کروڑوں روپے کے خرچے ہو رہے ہیں, ان کو بند کر کے نا انہیں بتا دینا ہے کہ جی آپ سنڈے کو ڈسکاؤنٹ لگائیں گے, ہم اس دن آپ سے چارج نہیں کریں گے, اس دن کا ٹیکس ریبیٹ کر دیں.
पूरे पाकिस्तान संडे को डिस्काउंट लगाएंगे सारे स्टोर्स और वो फ्री टैक्स हो जाए। जहाँ अपने इतने संडे बाजार लगाए हुए हैं उससे अच्छा वो रिबेट इनको देते हैं, संडे का इनका टैक्स माफ़ कर दे एक दिन पूरा का। पाकिस्तान चल पड़ेगा उस दिन। उस दिन तो ठीक है करे, अच्छी बात है कि इनको सुपर स्टोर्स वालों को बोले कि संडे को आपसे जो टैक्स यानी जो 18% 20% है वो मिलेंगे, आप 20% फ्लैट डिस्काउंट लगाएं। एफबीआर का तो वैसे भी सिस्टम दो नंबर ही नहीं, एफबीआर का लगा हुआ है सेटअप, तो अब तो इंटीग्रेटेड है ना, अब तो इंटीग्रेटेड। अगर हम एक जो है वो टॉफी का पैकेट भी बेचते हैं तो वो उनके पास रिकॉर्ड में जाता है, उनको आ जाएगा संडे यानी 24 घंटे के लिए डिस्काउंट। मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, आपसे बात करनी है। ख़वातीन हज़रात, बहुत अहम चीज़ें मेरे ज़ाती नॉलेज में आ रही हैं कि हो क्या रहा है, और सारे का सारा जो बोझ है, मैंने शुरू में जो बात की थी, ये आपके ऊपर मेरे ऊपर पड़ता है। और ज़ाहिर है जो ताजर होता है वो किसी भी लेवल का हो, वो उसने बोझ जो है उसने तकसीम करना होता है, कहीं ना कहीं जाके वो बोझ हर बंदे के ऊपर आता है। और ये सारी बातें अभी करनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। आज हम बात कर रहे हैं ताजरों के जो मसाइल हैं, जो टैक्स के मामलात हैं और जो सहूलियात हैं, उसके ऊपर भी बात हुई। और बड़ी अच्छी बातें दो ब्रेक हमने जो पहले ली, बहुत अहम तजावीज़ भी सामने आई कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने बेहतरी की है। और एक बड़ी अहम तजवीज़ ये आई कि कोई ऐसा दिन रखा जाए कि टैक्स फ्री डे बन जाए। और राफे साहब ने बताया कि जो लोगों को जॉब दे रहा है, जो लोगों के चूल्हे जला रहा है, यानी कि घरों में जो रोज़गार देता है, और किसी बंदे को रोज़गार देना ये बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अपने मौसम का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, यानी कि जिसने दिया है वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो बुनियादी तौर पे ये जो ताजर है ये भी गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं। गवर्नमेंट अगर चलती है तो इनकी वजह से चलती है, ये मोहसन है। और मोहसनों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो ज़ाहिर है वो भी तरीके सलीके से कोई ऐसा तरीका बनाते हैं, बल्कि सिस्टम के अंदर ही लोग बैठे होते हैं, वो गाइड करते हैं कि भाई आप इस तरह पैसा बचा सकते हैं या इस तरह पैसा मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं। तो अब मैंने ज़्यादा बात इस पे करनी है कि अब हल क्या है। हमें पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान हमारा है, लेकिन जब हमारा पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी हैं तो फिर करें क्या, हल क्या है जी? आप हल के ऊपर कुछ हमें तजावीज़ बताएं। देख, हल तो मैंने आपको बता दिया था शुरू में कि जब आप बिजनेसमैन को बिठाएंगे वो हल निकाल लेगा। हल इसमें एक ही है। लेकिन रिसेंटली अगर आप कोई कमेंट मैं करना चाहूँगा, कितने फोरम हैं ताजरों के मुख्तलिफ, देखिए जितना नेशनल, शहरी या बड़े लेवल पे? नहीं, देखिए फोरम्स अगर आप कहें वो तो हमारे चैम्बर्स हैं, फिर उसके बाद एसोसिएशंस भी हैं, जैसे इनका है रिटेल एसोसिएशन, फिर फूड वाले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वो फिर एसोसिएशन उसके अंडर में आ जाती है। टॉप पे चैम्बर्स बैठी हैं, नीचे फिर एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड है। असल में तो ये जितने बिजनेसेस हैं मेरे ख्याल में हर शहर का एक चैम्बर होता है और फिर एक फेडरल का चैम्बर होता है। और एसोसिएशंस भी बहुत बेतहाशा है, मल्टी 300-400 एसोसिएशंस मेरे ख्याल में पाकिस्तान में होंगे रजिस्टर्ड। तो इसके अलावा जो असल जो चीज़ थी, मैं जो चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि अभी जो इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के साथ। हाँ बिल्कुल, जो 95% लोगों को सस्ती चीज़ें घर बैठे मिल रही घर पर में उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया है। दुनिया में ज़ाहिर उस कंपनी ने टैक्स अपनी जेब से देना नहीं है। टेक्नोलॉजी आईटी के ऊपर पूरी दुनिया में टैक्स नहीं होता, ये आईटी के ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं। तो कितने हम मुख्तलिफ हैं पूरी दुनिया से, कितना मुख्तलिफ दुनिया के, और लोग हैरान होते हैं कि जो पहले हालांकि पहले दुनिया इंप्लीमेंट करते हैं, हमसे कॉपी करते हैं, हम अभी उलट जा रहे हैं उनसे। अब लोगों हम पढ़ाएंगे कि भाई आप अपनी मंडी भी बंद करें। इन्होंने तो अभी इलेक्ट्रिक कार पे भी लगा देता, बाद में इन लोगों ने कहा कि भाई पूरी दुनिया में जो मुल्क इलेक्ट्रिक बना रहा है वो भी टैक्स लगाता, इलेक्ट्रिक गाड़ी पे पूरी दुनिया में टैक्स नहीं है। फिर इन्होंने बाइक भी दिए जा रहे हैं लोगों को। नहीं ठीक है, इनिशिएट है, अच्छा है, करे, अच्छी बात है, गवर्नमेंट को कुछ, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में मुझे पता है पूरी दुनिया में कहाँ तकसीम होती है बाइक्स, मतलब वो उसका भी कोई और हल निकाले ना, इस तरह की ऑफर्स ना निकाले। असल में जितनी भी गवर्नमेंट्स आती है ना, उनका मकसद होता है कि हम बस आवाम को इम्प्रेस करें। भाई हम इम्प्रेस के लिए नहीं बैठे, हमारे सहूलियत किसी और तरीके से पैदा करें। अब मुझे नहीं पता, मैंने बाहर की इकॉनमी के 2-4 कंट्रीज की पढ़ा हुआ है। वोटर को खुश करते हैं ना जी, वोटर खुश करते हैं, मुझे पता है दुनिया या में मोटिवेट करते हैं, एक्टिव करते हैं। आप मुझे बताएं कि दुनिया में होता है कहीं गवर्नमेंट तकसीम करती है मोटरसाइकिल, लैपटॉप तकसीम करती है, मतलब आप, मतलब ये कि दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा ऐसे, किसी भी कंट्री में मैं नहीं देखा।
کہ ایسے اگر کہیں ہوتا ہو موٹر سائیکل تقسیم کر رہے ہو، یہ تقسیم کر رہے ہو، آپ بزنس مین کو سہولت دیں، ان کے لیے چیزیں ویسے سستی ہو جائیں گے. آپ جو بائک بنانے والی کمپنی اس کا ٹیکس معاف کر دیں، لوگ وہاں سے لے لیں گے. آپ ان سے لے کے اپنے پلے سے ان کو دے رہے ہیں اپنے آپ کو امپریس کرنے کے لیے، تو اس سے جو الیکٹرک موٹر سائیکل والی کمپنی ہے نا اس کو ویو آف کر دیں، کوئی ٹیکس نہیں، ہم ویسے اپنے پیسوں سے لے لیں گے. وہ ویسے بھی نا جب جو لوگ ایسے خریدتے ہیں نا گورنمنٹ لیتے ہیں، وہ ویسے بھی آپ کو نا ایک بھیک کی فیلنگ آتی ہے. بھیک تو سوری ٹو سے کسی کو برا لگے، اگر وہ فری کر دیں گے تو ہاں اوپر اگر فری ہوگا تو تصویر لگائیں گے وہ نہیں بندہ اگر لے گا تو بندے کو ویسے کانفیڈنٹ ہوگا کہ یار میں نے اپنی چیزوں سے لیا ہے. آپ ویسے بھی لوگوں کی عادت کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو لوگ اس چیز کو پسند کریں. ٹھیک بات ہے، یہ بڑا ایک آپ نے وہ فیلنگ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ لوگوں کا جو ایک تذلیل بھی ہوتی ہے اس کے اندر، احساس کمتری کے لوگ شکار بھی ہوتے ہیں. تو ہم پہلے احساس کمتری کا شکار ہیں، پھر ہم اس طرح چیزوں سے مزید ہمارے اور وہ بندہ میرا اخلاقی طور پہ ایک بوجھ تلے آ جاتا ہے کہ بھئی یار میں نے تو اس طرح لیا. اور کبھی کچھ تو لوگ بیچارے وہ شرم سے پھر اس کا اسٹیکر بھی ریموو کر دیتے ہیں. میرا خیال یہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے گورنمنٹوں کا، اگر لوگوں کو دبا کے رکھیں. دبا کے بھی ہوتا ہے، ان کو ہوتا ہے کہ ہم احسان چڑھائیں ان کے اوپر. حکمرانی کا ایک مزہ بھی اسی میں ہی ہے نا کہ لوگوں کو دبا کے رکھیں. دبا کر، ہاں وے آف گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک وہ تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، بڑے اچھے وہ ان کی بک تھی، تو اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ گورنمنٹ کا اسٹائل یہ ہوتا ہے، یا آپ لوگوں کو پیار سے چلائیں دیکھیں یا ان کو دبا کے چلائیں. تو ان کا دبا کے اگر آپ چلائیں گے تو اس کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. اور آپ ڈکٹیٹرشپ جس کو کہتے ہیں دنیا میں دیکھیں، رشیا میں دیکھیں، عرب کنٹریز میں دیکھیں، وہ بڑے سخت ان کو دبا کے رکھتے ہیں. تو لیکن اپنا وے آف اسٹائل ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے لیڈر ہیں. لیکن میرے خیال میں دیکھیں نا انہوں نے جتنا دبانا دبا لیا، بالآخر انہیں بھی اپنا ماحول اوپن کرنا پڑا نا. ہم اس کو صحیح کہیں یا غلط کہیں، لیکن انہوں نے لوز تو تھوڑا کیا، نرم تو کیا نا جی. نہیں ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا نا پچھلی اگر حکومتوں سے آپ ابھی بھی ہم سے دوبارہ ریپیٹ سوال کریں گے، ان سے میڈم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت چینجنگ ہونا باقی ہے جس میں اب ٹائم لگے گا. اور میں ویسے مطمئن ہوں اس حکومت سے، اگر یہ رہے اگلے کوئی 10 12 15 سال 20 سال تک، مجھے امید ہے کہ بہت اچھی چینجنگ آ جائے گی. امید ہے یہی کہ امید پہ دنیا قائم ہے، امید تو رکھنا چاہیے، یہی چلتا رہے گا. نظر تو یہی آ رہا ہے. جی رافع صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ تجاویز جیسے میں نے کی ہے، وہ باقی جو نجم بھائی نے باتیں کی ہیں یہ بھی بہت درست ہیں. تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ حکومت پچھلی حکومت سے کوئی بہتر پرفارم نہیں کر رہی تو وہ غلط ہوگا. اگر پنجاب میں ہم بات کریں کام اچھا ہو رہا ہے پہلے سے، کام تو نو ڈاؤٹ پرفارم ڈیلیور کر رہے ہیں. ایک چیز نظر آ جاتی ہے، میں صبح 6-7 بجے کبھی گھر سے نکلوں تو مجھے ایک جو ہے نا وہ ستھرا پنجاب کی جو وہ اسکیم ہے اور وہ کام کرتی نظر آتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں آتی تو وہ غلط ایک قسم کی بیانی ہے. اور کچھ حد تک یہ جو مارکیٹوں میں انہوں نے اور جو تجاوزات ختم کرائے ہیں، یہ اس طرح سے تو ٹھیک ہے کہ یہ تھا، ہو تو غلط رہا تھا، لیکن اب جن لوگوں کے وہ سارے مستقل لے کے آگے چلنا مسئلہ ہے نا، اس کو مستقل لے کے بھی، اور وہ جو لوگوں کا روزگار اس میں چلا گیا نا آہستہ آہستہ، جن لوگوں کا روزگار اس میں چلا گیا ان کے لیے کیا پالیسی ہے، وہ کیا کریں؟ وہ دیکھیں وہ کوئی لاکھوں روپے تو نہیں نہ کماتے، انہوں نے اپنے بچوں کو روزگار، ان کے اسکول چھوٹا موٹا، 1 روپیہ ٹیکس بھی نہیں دیتے نا، یہ تو مسئلہ ہے نا ان کے لیے. لیکن وہ ہیں تو اب اسی ملک کے شہری نا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی تو بننی چاہیے. وہ نہیں بنی تو اب وہ الٹیمیٹلی وہ کیا کریں گے؟ جس کے گھر بچہ بھوکا ہے وہ پھر کرائم کرے گا، چوری ڈکیتی کی طرف جائے گا. تو یعنی کہ یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی، ان لوگوں کو اس طرح لے کے نہ آتے. اگر لے کے آگے ہیں تو پھر ان کو ایسی سہولیات کوئی نہ کوئی پالیسی تو، یا کوئی ایریا ایسا الاٹ کر دیتے. ایریا ہوئے بھی ہیں کچھ الاٹ، لیکن اگر ایک جگہ سے اڈا ختم ہوا ہے 1500 تو الاٹ جو ہیں وہ 300 لوگوں کا ہوا ہے، تو وہ باقی 1200 بندے نہیں ہیں، وہ باقی 1200 خاندان ہیں، فیملیز ہیں، گھر ہیں، ان کے بارے میں حکومت نہیں سوچنا ہے نا. تو یہ جو ریڑیاں لگتی ہیں فروٹ کے، وہاں لسٹ لگی ہوتی ہے کہ یہ ریٹ ہے سرکاری، لیکن اس ریٹ کو کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. نہیں دیکھنا یہ کہ منڈی سے ان کو وہ ریٹ ملتا ہے کہ نہیں. دیکھیں ہم ہمیشہ زور، ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہ سٹوروں میں پچھلے دنوں پتہ لگا جی امپورٹڈ چیزوں پہ آ رہا ہے کہ جی یہ اسمگلڈ نہیں، یہ وہ. تو میری ٹیم میرے سے مشورہ کر رہی تھی، میں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، ہم شالمی جاتے ہیں، ہمیں پسند آتی ہے، ہم انہیں کہتے ہیں پیسے دو، ہم نے یہ پیسے لو، ہمیں دو، ہم نے اسٹور پہ جا کے اپنے بیچنی ہے. وہ اسٹور پہ آ کے وہ کہتے ہیں جی یہ تو ایسے نہیں ہے، اس کا یہ ڈاکومنٹ دکھائیں، وہ ڈاکومنٹ. اب وہ پتہ نہیں کون سے چمن سے کدھر سے بارڈر سے وہ اسمگل ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. وہاں سے وہ پنجاب میں آتی ہیں، پنجاب سے لاہور میں آتی ہیں، لاہور سے مارکیٹوں میں جاتی ہیں، کوئی نہیں پکڑتا. ہم آسمان سے تو نہیں گرتی ہماری دکانوں میں. یعنی کہ بارڈر میں کراس کیسے کیا اس چیز؟ ہاں یہ سوال ہے. سوال تو یہ ہے ہمارا مطلب کہ وہ پوری ایک چین چلتی ہے. جب ہماری دکان پہ آ جاتی ہیں 4 پیس 6 پیس، وہ وہاں آ جاتے ہیں، یار یہ کیسے آئی ہے تم لوگوں کے پاس؟ لاہور میں کیسے آ گئی، پنجاب میں کیسے آ گئی، مارکیٹوں میں کیسے آ گئی، پاکستان میں کیسے آ گئی؟ جو پنجاب میں جو انٹری ملی ہے، جو پاکستان میں انٹری، تو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کام ہے. اور آپ دیکھیں کہ لاہور گنج شالم تک پہنچی کیسے. یہاں تو آپ ٹھوکر سے اندر انٹر کریں تو پولیس والے آپ کو بٹوا بھی چیک کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, حقیقت میں بٹوا چیک کر رہے ہوتے کہ بٹوا کھول کے تو اس میں کیا لیکن جس اور پورا ٹرک اگر شالم تک پہنچ رہا ہے, لیکن جس گاڑی کا بتا رہی اس گاڑی کو چیک نہیں کر, اس کو چیک نہیں کیا جاتا. نہیں کچھ لوگوں میں تو نہیں کہتے کہ میں کبھی سے جا رہا ہوتا نا تو وہ میں دیکھ رہا تھا کبھی تو وہ بٹوا کھول کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ڈرگ مرگ نہ ہو اس چیز کے لیے. تو میں کہتا ہوں اگر آپ ایک بٹوا چیک کر سکتے ہیں تو یہ پورا کنٹینر شہر کے اندر انٹر کیسے ہوا؟ تو یہ تو ان کی فیلئر ہے نا. سچی بات ہے, یہاں ذاتی تشہیر مناسب نہیں. کئی اپنی ذات کے ساتھ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور ہر چیز ہوتی ہے کہ یار بتاؤ کیا مسئلہ کیا ہے, پھر وہ دیکھتے ہیں بعد میں کہتا ہے چلے جاؤ. لیکن صرف ان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہلکا پھلکا کام ہو جائے. نہیں, وہ آپ کو اصل میں جج کرتے ہیں آپ کے چہرے کی گھبراہٹ سے چیزوں سے. اگر آپ گھبرا جائیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یعنی کچھ معاملہ ہے, وہ آپ کو فیشل ایکسپریشن نوٹ کر رہے تھے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہو نا تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے سارے اپنے ایکسپرٹ بڑے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ڈیلی اتنے لوگوں کو ڈیل کرنا, اتنے لوگوں کو دیکھنا, تو ظاہر سی بات ان کی وہ ایکسپرٹیز بن جاتی ہے. آخر میں رافع صاحب کچھ ایسی تجاویز مزید دیں, کیونکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے, ایک ایسا ایشو ہے کہ جتنی بھی تجاویز زیادہ دی جائیں گی کچھ لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ بنیادی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے, کیسے مل سکتا ہے؟ مزید کو اس پہ روشنی ڈالیں. عام آدمی کو ریلیف اس طرح مل سکتا ہے جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں, کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ تاجروں کو جو ہے نا وہ چور نہ سمجھا جائے. ان کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, وہ ٹیکس پیئر جو ہیں ان کو عزت دی جائے. ان کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ دوستی ہونی چاہیے سرکاری محکموں کی اور بزنس مین کی. میں یہ نہیں کہتا کہ اوبویسلی اگر پاکستان میں یا لاہور میں 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2.5 لاکھ کاروباری لوگ ہیں تو حکومت سب سے تو ڈیل نہیں کر سکتی, لیکن کوئی 20 25 50 رکن کی جو ہے وہ ایک کمیٹی تو بنائی جا سکتی ہے. اور پھر صرف وہ میٹنگز یا فوٹو شوٹ کے حد تک نہیں ہونا چاہیے, ان کی کوئی تجاویز کو میوچولی انڈرسٹینڈ کر کے اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. میرا خیال سب سے زیادہ جو ایشو ہے نا رافع صاحب وہ ہے یکسو ہونا, پالیسی کا کنٹینیو چلنا. وہ چیزیں مستقل چلتی نہیں ہیں. ہر گورنمنٹ نئی پالیسی لے آتی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ پھر جو کرنے والے ہوتے ہیں یا کروانے والے ہوتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں, یا ان کے اوپر کام کا پریشر زیادہ ہوتا ہے. جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ کمفرٹیبل ہوتا ہے جہاں پہ لانگ ٹرم پالیسی ہو, کیونکہ بزنس مین نے جب ایک فیصلہ لینا نا لاکھوں کروڑوں روپے کے فیصلے لینے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی آیا آج سولر کا ان پٹ ریٹ یہ, آؤٹ پٹ یہ, صبح اٹھ کے پتہ لگتا نہیں جی وہ تو یہ ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں میں تو اتنا مہنگا سولر لگا بیٹھوں, مجھے تو یہ اتنا فائدہ نہیں جو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا. جہاں پہ جس ملک میں ایک پالیسی کم از کم ایک سال کے لیے ایک پالیسی جب آ جائے تو پھر 1 سال رہے, وہاں پہ نا کاروباری لوگوں کا کانفیڈنس آ جاتا ہے. جو آپ فورن انویسٹرز کی بات کر رہے ہیں نا, میں تو کہتا ہوں لوکل بزنس مین کا کانفیڈنس ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں رات کو یہ پالیسی لے کے سوؤں گا, اپنا یہ فیصلہ کر کے سوؤں گا, صبح پالیسی اس طرح کی بن جائے گی کہ وہ فیصلہ میرے ہی گلے پڑ جائے گا. کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ یہ نہیں پتہ اگلے 1 گھنٹے میں کیا پالیسی آ جائے گی. ان کے لوگ مطمئن نہیں. تو کم از کم کوئی 365 دن تو ایک پالیسی رہنی چاہیے تاکہ لوگ اپنے فیصلے اپنے لحاظ اس حساب سے ڈیسیژن میکنگ کر سکیں. ظاہر ہے یہ جو سنا میں آیا کہ جو بڑی گاڑی ان پہ کم ٹیکس ہے, چھوٹی گاڑی میں زیادہ ٹیکس لگا دیا. یہ بڑی افسوسناک ہے, بہت افسوسناک بات ہے کہ آپ لینڈ کروزر کو سستا کر رہے ہیں. جو عام روٹین کی آلٹو چھوٹی گاڑیاں ان کو آپ مہنگا, بلکہ آپ کو ان کو سستا کر دینا چاہیے تھا, اور جو بڑی لگژری گاڑیاں ان پہ ٹیکس بڑھا دینا چاہیے تھا. یہ تو بہت بڑی لگژری آئٹم پہ ٹیکس کم کر دیا گیا. ہاں جی, اور جو عام کسٹمر بیچارہ اس کو ٹیکس برقرار ہے. یہ تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, 2 چیزیں بڑی افسوسناک. ہاں کہ آپ وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے جو بیچارہ غریب طبقہ ہے, یعنی کہ جو 5 یا 10% لوگ ہیں ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے, اور جو 90% لوگ ان کو نقصان دیا جا رہا ہے. تو آپ وہ دیکھیں کہ ایک غریب ملک ہے, کوئی اتنا امیر نہیں ہے. ابھی آپ کچھ دن پہلے رپورٹ آپ نے دیکھی تھی, ایک آئی ہوئی تھی کہ 75% لوگ, جس نے اپنے ڈاگ کو فوڈ دینی ہے ہاں جی اس کو سہولیات ہے, جس نے اپنے بچے کو فوڈ دینی اس کو نقصان دے. تو وہ جناب رپورٹ دیکھ رہے تھے, وہ آیا تھا کہ 75% لوگوں کے پورے پاکستان کے جو پاکستانی لوگ ہیں 75% لوگ, ان کے بینک اکاؤنٹ میں اس وقت 50,000 سے کم اماؤنٹ ہے. یعنی 70% آپ کی آبادی 80% غریب ہے, یعنی ان کے اکاؤنٹ میں 50,000 بھی نہیں ہے. ٹیکس سارا بیچارہ سرکاری ملازم اور وہی دے رہے. دوسرا اور سب سے زیادہ مجھے جو اپنی کمپنی میں سب سے زیادہ مجھے جو دکھ ہوتا ہے جب میں سیلریز بنا رہا ہوتا ہوں, جب میری امپلائز کی جب ٹیکس کٹتا ہے نا, اس کا مجھے بہت سیدھے افسوس ہوا کہ یار یہ بیچاری کی اتنی سیلری ہے اور میں کوئی بھی ملازم ہے اس کو سیلری ٹیکس کاٹ کے پھر ملتی. اب اچھا یہ بھی گورنمنٹ نے بڑی ٹرک کی ہمارے ساتھ, ہمیں کہا ہے کہ آپ کاٹیں گے اور جمع کرائیں گے.
اب اس سے کیا ہوتا ہے امپلائی ہم سے لڑتا ہے کہ سر میرے ٹیکس نہ کاٹے. میں کہتا ہوں بچے آگے جمع کرانا ہے, کہتا ہے مجھے کیش میں دے دیں, یہ کر دیں, میں جانوں گورنمنٹ. اور میں کہتی میں نہیں جانوں, گورنمنٹ مجھ سے سوال کرے گی. تو یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اتھارٹی ہم سے واپس لے لے. اس سے ہمارے لیے ملازمین کے دل میں ہماری نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ میرے ٹیکس کاٹ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتے گورنمنٹ, میرا خیال ٹیکس آپ کے ذریعے کاٹ لیا. نہیں نہیں نہیں, ٹیکس خود کاٹ, ہم اس کو پوری سیلری دیں گے, ٹیکس بولیں گے آپ جا کے آپ جانے, آپ کا ٹیکس جانے. اس کی ذمہ داری جو انہوں نے پتہ ہے گورنمنٹ کو دی ہے, اس سے ہمارے بزنس مین اور ملازمین کے درمیان میں کلیشز بڑھ رہے ہیں. جو الزامات ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے, وہ ہم پہ لگاتے ہیں کہ آپ میرا ٹیکس کاٹ رہے. بھائی میں نہیں کاٹ رہا, گورنمنٹ کاٹ رہی ہے. تو اکثر ہمارے ملازمین کہتے ہیں ہمیں کیش میں دیتے ہیں, میں جانوں میری گورنمنٹ جانے. تو گورنمنٹ چاہیے کہ یہ اتھارٹی ہم سے واپس لے لے. ہم پتہ نہیں انہوں نے لی کیوں, اس پہ بھی جب ہم جو بیچارہ ملازم ہے وہ ایک دفعہ ٹیکس دے دے اس نے سیلری پہ, اب جب اس نے دوبارہ جانا ہے چیزیں خریدنے جانا ہے پھر ٹیکس لگنا ہے, پھر ٹیکس لگنا ہے. تو یہ کہ جو اگر آپ ملازم لینا ہے یہ آپ خود اس سے جمع کروائیں اور خود اسے لیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی خواتین حضرات. آج باتیں آپ نے وہ سنی ہیں ٹیکس کے حوالے سے. یہ اس پہ کوئی پروگرام بھی نہیں ہوتے اور لوگ چاہتے بھی نہیں, اور گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر بات, کیونکہ اس سے آگاہی ملتی ہے, عام خریدار کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ ایک پورا سسٹم ہے کہ لوگوں کو الجھائے رکھیں, لوگوں کو سیاسی ایسے ایشوز کے اوپر لگائیں جس سے عوام کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور عوام ہماری بیچاری پہلے ہی سادہ ہے, وہ پتہ ہی نہیں انہیں کہ ان کو اب کوئی چیز خریدتا ہے یا کوئی ٹیکس آیا ہے تو اب عام بندے کو یہ معلومات ہو کہ مجھے کیا دیا گیا ہے, مجھ سے کیا پورا سال لیا جائے گا یا اگلے 5 سال میرے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے. جب تک میں اور آپ آئین پاکستان کو سمجھ نہیں لیتے, میں اکثر کہا کرتا ہوں جو ہماری مساجد ہیں وہاں پہ بھی جہاں درس قرآن ہوتا ہے, درس حدیث ہوتا ہے, جہاں تصوف کے اوپر کام ہوتا ہے, جو اتنے بھی سیرت نبی پہ ہوتا ہے, ایک وقت مساجد کے اندر درس آئین پاکستان بھی ہونا چاہیے. جو لا ہیں ان کو بھی پڑھانا چاہیے کہ اسٹیٹ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور میں اسٹیٹ سے کیا لے سکتا ہوں, کیونکہ جو شہری ہوتا ہے اس کا ریاست کے ساتھ ایک لین دین کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور بہت بڑے لیول پہ ڈیمانڈ شہری سے کی جاتی ہے اور بہت بڑے لیول پہ ڈیمانڈ شہری کی پوری بھی کی جا سکتی, کیونکہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.